اب ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ماحول بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ عیادت کے لیے آنے والے مریض کی دل جوئی کرنے کے بجائے اس کی پریشانی اور دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، اور بعض اوقات مریض کی عیادت کے لیے ایک ساتھ کئی افراد آ جاتے ہیں اور اس کے سر پر کھڑے ہو کر طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں اور بلا وجہ بیماری کی تفصیل بھی معلوم کرتے ہیں، اور بسا اوقات تو مریض سے اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جواب میں مریض شاید جھوٹ بھی بول دیتا ہوگا، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جا رہے ہیں عیادت کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے، اب مریض سے پوچھا بھئی کیسی طبیعت ہے یا کیا مرض ہے، اب اس نے کہا کہ مجھے فلاں مرض ہے، تو اب بعض اوقات جو چھوٹنے میں بعض جو نا یہ کہہ دیتا اچھا یہ ہو گیا ہے، اب تو تمہارا بچنا مشکل ہے، ارے یہ مرض تو بڑا خطرناک ہے، ارے یہ تو یوں ہو گیا، فلاں کو ہوا تو فلاں تو مر گیا۔ اب ایسی باتیں کرنے سے کیا کہ ہم تو گئے بیچارے کی عیادت کرنے، اسی دل جوئی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، الٹا اس کو ہم پریشان ہم نے کر دیا اور اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ بیچارہ اور ٹینشن میں آ گیا۔ تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے۔ امیر اہل سنت نے امت مسلمہ کی خیر خواہی کے پیش نظر اپنے رسالے بیمار عابد میں فرمایا کہ اگر کسی مریض کی عیادت کرنے والی سنت عظیمہ پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں تو مریض کو جھوٹ بولنے کی آفت میں مبتلا کرنے کا سبب نہ بنے، اور خود مریض کو بھی چاہیے کہ جھوٹ سے کام لینے کے بجائے سچ کا دامن تھامے رہے۔